اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماقبل کی آیات کے اندر جو ہے میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اوپر جو ہے وہ والدین کے حقوق کا ذکر کیا گیا تھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سے۔ اس کے بعد جو ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، یہاں سے جو ہے جو قریبی عزیز و اقربا ہیں یا جو قریبی رشتہ دار ہیں، مساکین اور جو مسافر ہیں، ان کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ خرچ کے اندر جو ہے وہ اعتدال ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ اور فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں بھی بیان فرما دیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیا نام ہے، شیطان کے بھائی ہیں۔ اور اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم نے ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے کہ ہر مہینے جو ہے اگر تم کسی غریب مسکین کی جو ہے امداد کرتے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی دن ایسا آ گیا ہے کہ تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے اور تم نہیں کر سکتے، تو ان کو جھڑکو مت، ان کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو کہ ہر وقت یہ آپ ہمارے گھر سے مانگنے آ جاتی ہیں، یا ہم ہی آپ کو نظر آتے ہیں، یا ہماری کوئی بینکیں اتنی چل رہی ہیں جو آپ روزانہ ہمارے پاس مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ بلکہ ان کو نرم لہجے کے ساتھ ان کو واپس بھیج دیں کہ آپ ابھی چلی جائیں، کہ چلی جائیں یا چلے جائیں، کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے دے دیں گے میں جو ہے آپ کو دے دوں گا۔ تو اس طرح ان کو کیا نام ہے، نرم لہجے کے ساتھ جو ہے وہ واپس کرنا چاہیے اور موڑ دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے بالکل اپنے ہاتھوں کو باندھے بھی نہ رکھو اور اپنے ہاتھوں کو اتنا بھی نہ کھول دو کہ تمہارے جو ہاتھ ہیں پھر وہ سوال کرنے کے در پہ ہو جائیں، یعنی تم خود پھر مجبور ہو جو سوال کرنے، یعنی جو تمہارے پاس تھا وہ تم نے اللہ کے نام میں دے دیا اور اب جو ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہا اور تم جو ہے پھر دوسروں سے مانگو، تو یہ اس طرح بھی نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اپنا سارا کا سارا مال لوٹا بھی دو گے نا، لیکن یہ فقیر مسکین اللہ رب العزت نے اتنے پیدا کیے ہوئے ہیں کہ پھر بھی تمہارا مال تو ختم ہو جائے گا لیکن یہ ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ ایسے احکام بیان کیے گئے تھے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ تم جو ہے اپنی اولاد کو بھی افلاس کے ڈر سے قتل نہیں کرنا، اور تم جو ہے وہ زنا بھی نہیں کرنا، اس کی وجہ میں نے کل بتا دی تھی۔ اور کیا نام ہے، تم جو ہے کسی نفس کو جو ہے وہ جان بوجھ کر قتل بھی نہیں کرنا، الا بالحق، مگر یہ کہ جن کے اوپر جو ہے حق ثابت ہے، یعنی جن کے بارے میں شریعت کے اندر جن کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اگلی جو آیات ہے اس کے اندر جو ہے اللہ رب العزت اسی احکام جو پیچھے چل رہے تھے، ولا تقتلوا النفس التي، یا ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا اولادکم، تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ولا تقربوا مال الیتیم، تم قریب بھی نہ جاؤ مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر وہ جو زیادہ بہتر ہے، حتی یبلغ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے، اشدہ، اشدہ کا مطلب ہوتا ہے جوانی کو، یعنی جب وہ جوانی کو پہنچ جائے، اپنی جوانی کو پہنچ جائے تو اس کے حوالے کر دیں۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ یتیم اس لڑکے یا اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کے والد جو ہے اس جہان دنیا سے چلے گئے ہوں، یا والد اور والدہ دونوں چلے گئے ہوں۔ عموماً تو یہ کہ کیا نام ہے، والد کے جانے سے ہی کیا نام ہے وہ یتیم بن جاتا ہے، اور یہ وہ لڑکا جو ابھی جوان نہیں ہے، جو ابھی بچہ ہے، جو 10 12 سال یعنی 15 سال کی عمر سے نیچے نیچے ہے، تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اگر 15 سال کے بعد کیا نام ہے وہ 15 سال یعنی اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا تو وہ پھر یتیم نہیں رہا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کا بھی باپ نہیں ہے تو باپ تو میرا بھی نہیں، پھر تو ایسی دنیا کے اندر ہم میں سے کوئی ایسے لوگ موجود ہوں گے، ہم اپنی کلاس میں سے دیکھ لیں کہ جن کے باپ جو اس جانے دنیا سے چلے گئے ہوں گے، تو پھر وہ یتیم کے زمرے میں نہیں آئیں گے۔ یتیم صرف اور صرف وہ جو بلوغت کی عمر سے پہلے پہلے اگر وہ ہے تو وہ یتیم کے زمرے میں آئے گا۔ اب وہ یتیم ایسا کہ اس کا مال وغیرہ تھا، اب اس کا باپ تو اس جہان دنیا سے چلا گیا، اب اس کے چاچو ہیں یا اس کے کوئی کزن وغیرہ ہیں، تو اب ان کو چاہیے کہ اس کے مال، پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے
کیا نام ہے اس یتیم کی پرورش کریں یا یتیم کو کھلائیں پلائیں اور پرورش کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے، اب ان کے پاس جو ہے اس یتیم کا، یعنی اس کے جو والد صاحب اس جانے دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اس کی جو جائیداد تھی یا اس کا جو کیا نام ہے حساب کتاب، اب وہ ان بچوں کو ملنا تھا۔ تو اب بچے چونکہ چھوٹے ہیں تو وہ چاچو وغیرہ کے پاس ہے یا تایا ابو کے پاس ہے، تو اب ان کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی طرف سے نہیں کھلا سکتے تو اتنا ہی کیا نام ہے ان کے مہینے کا خرچ، جتنا 2 ٹائم کے کھانے کا ہوتا ہے یا جتنا مہینے کا خرچ بنتا ہے، اتنا جو ہے وہ اس مال سے نکال کر جو ہے ان بچوں کو کھلائیں اور ان بچوں کی پرورش کریں۔ یہ تو ممکن ہے۔ یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کیا نام ہے یتیم کے مال سے جو ہے وہ تایا ابو یا چچا جو ہے اپنے پورے گھر کا جو ہے وہ خرچہ چلا رہا ہے۔ یہ بات جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات سے یہ تاکیداً منع فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی آسن، مگر وہ جو بہتر ہے۔ مثال کے طور پر تایا ابو جو ہے اس کی مالی جو حالت ہے وہ کمزور ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو بمشکل جو ہے وہ کیا نام ہے ان کی پرورش کر رہا ہوں، تو یہ 2 4 بچے ہیں، ان کی میں کس طرح پرورش کروں گا؟ تو پھر اس یہاں پر علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ جو یتیم کا مال جو ہے اس میں سے اس کے جو مہینے کا خرچہ بنتا ہے وہ نکال کر ہی ان بچوں کے اوپر خرچ کر دیا جائے، اور جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کا جتنا بھی مال بچ گیا ہے یا جتنا رہتا ہے تو وہ جو ہے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، آپ جو ہے وعدے کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، اور بے شک وعدے کے بارے میں اللہ رب العزت جو ہے وہ کل قیامت والے دن پوچھیں گے، یعنی وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے اندر 2 وعدے ہیں۔ وعدے سے مراد 2 وعدے۔ ایک وعدہ تو وہ ہے کہ ہم نے عالم برزخ کے اندر اللہ رب العزت سے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ الستُ بربکم، کیا تم مجھے اپنا رب نہیں مانتے، یا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو جب ہم نے اس وقت اس کے اندر جو ہے وہ مسلمان بھی آگے، کافر بھی آگے، ہم سب نے جو ہے اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور آپ کے سوا جو ہے ہمارا کوئی اور معبود نہیں۔ اگر اس دنیا کے اندر آج اگر اللہ رب العزت کو کوئی نہیں مان رہا تو وہ اس وعدے کی خلافی کے اندر آئیں گے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ عالم برزخ کے اندر تو انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن آج جو ہے وہ اس وعدے کی مخالفت کر رہے ہیں، یعنی اللہ کو ایک نہیں مان رہے، بلکہ بتوں کی پرورش بتوں کی جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں، اور اسی طرح سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، اسی طرح اور لوگوں نے ستاروں اور سیاروں کی ان چیزوں کی پرورش کرنا، کوئی جو ہے گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس شرک کے زمرے میں آتی ہیں، اور یہ اس وعدہ کی خلافی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور دوسرا وعدہ وہ کہ جو ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان سے کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا کہ ان العہد کان مسئولا۔ غالباً میرے ذہن میں یہ بات نہیں کہ ایک یہودی تھے یا ایک صحابی تھے، غالباً ایک یہودی تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز لی تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وہ چیز جو ہے وہ واپس دینی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ جو ہے یہاں پر انتظار فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر انتظار فرمایا۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ 3 دن جو ہے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات دن اسی جگہ پر ٹھہرے رہے جہاں پر اس صاحب نے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا کہ آپ یہاں پر رکیں، اور میں جو ہے وہ آپ کی چیز، آپ کی امانت آپ کو آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس وعدے کی پاسداری کے لیے رکے رہے۔ اس آدمی کا اچانک جو ہے وہ اسی راستے سے کہیں گزر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو 3 دن سے۔ تو وہ آدمی بہت پریشان ہوا یا پچھتاوا اس کے اوپر۔ غالباً یہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ ایک صحابی کے بارے میں یہ روایت ہے یا کیا نام کسی یہودی کے بارے میں۔ تو میں نے جو ہمارا مقصد ہے بتانے کا، بات کرنے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی کتنی پاسداری کی۔ وعدے کی پاسداری کرنے
اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کے اوپر ٹھہرے رہے اور وعدے کی مخالفت نہیں کی. جس جگہ پر اس آدمی نے کہا کہ آپ رکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر رکے رہے. تو یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں، اس کی خلاف ورزی نہ کریں. کہ جو آدمی اس کی خلاف ورزی کرے گا، حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں، کہ جو آدمی وعدے کی مخالفت کرتا ہے تو وہ منافق کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ بھی وعدے کی پاسداری نہیں کرتا تھا. تو یہ انہی کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا. اور پورا کرو کیل کو، ناپ کو، یعنی ناپ تول. اذا کلتم، جب تم کسی چیز کو ناپو، وزنو، اور وزن کو بھی پورا کرو، بالقسطاس المستقیم، سیدھا انصاف کے ساتھ. اور ذالک خیر و احسن تعویلا، یہ زیادہ بہتر ہے، و احسن تعویلا، اور یہ اچھا ہے اس کا انجام. اس کے بارے میں کیا بات ہے، یہ بات اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ ناپ کو پورا کرو اور وزن کو پورا کرو. آپ حضرات غالباً میں آپ حضرات کو پیچھے بتا بھی چکا ہوں کہ ایک ایسی قوم تھی جو ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتی تھی. تو اس قوم کا نام یا اس قوم کے پیغمبر کا نام کسی کو یاد ہے آپ میں سے؟ آپ میں سے اگر کسی کو یاد ہے کہ وہ کون سی قوم تھی، یا وہ کس نبی کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا جو ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے؟ جی عطا اللہ جان صاحب، کاشف بھائی، محمد عرفان صاحب. استاد جی وہ تو بالکل ویل للمطففین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ آیات تو ہے لیکن مجھے اب یاد نہیں آ رہا ہے، ذہن میں نہیں آیا، لیکن جی بالکل محمد یاد ہے. رفیق صاحب، رمضان صاحب، عرفان صاحب، کسی کو یاد ہے؟ نہیں استاد جی. جی وہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی. یہ ناپ تول کے اندر یہ اس جی کو جی نوٹ استاد فرم جی، بالکل شعیب علیہ جی السلام کی. ہاں، آپ اس کو نوٹ کر لیں، یہ کبھی کام آ جاتا ہے. کبھی آپ حضرات کو کہیں پر بات کرنی ہو، یا کہیں پر کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، تو آپ حضرات کے ذہن میں ہونی چاہیے. آپ چونکہ تفسیر پڑھ رہے ہیں تو ہر بندہ تو تفسیر نہیں پڑھ رہا ہے، آپ ان کو پھر بتا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس حوالہ نہ ہو تو پھر آپ یہ ان کو کہہ دیا کریں کہ ہم حوالہ اپنے استاد سے یا کسی سے پوچھ کر ہم آپ کو حوالہ بتا دیں گے. ایسی کوئی بات ہے جو ہم نے پڑھی ہے، کم از کم آپ کو اتنا پتا ہو کہ ہم نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نوٹ فرما لیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ قوم تھی. شعیب علیہ السلام کی وہ قوم تھی جو ناپ تول کے اندر کمی کرتی تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بار بار ان کو سمجھانے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آئے. تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر وہ عذاب مسلط کیا تھا. تو اس آیت کے اندر ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جب بھی کسی چیز کو ناپتے ہیں یا وزن کرتے ہیں. ناپنا کیا ہوتا ہے؟ کیل کس کو بولتے ہیں؟ آپ حضرات میں سے اکثر نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو دودھ کا ڈبہ ہوتا ہے کلو، جس کو وہ جو دودھی حضرات ہوتے ہیں وہ ایک ڈبہ لے کر آتے ہیں، اس کے اندر وہ دودھ ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ 1 کلو ہو گیا، پھر دوسرا ڈالتے ہیں، دوسرا کلو. تو اس کو کیل بولتے ہیں. یہ جو ایک پیمانہ یا ایک چیز مختص کی جاتی ہے کسی چیز کے لیے، تو اس کو کیل بولا جاتا ہے. اور وزن وہ جو ہم کیا نام ہے ترازو وغیرہ کے اندر کسی چیز کا وزن کرتے ہیں. تو یعنی کسی کی کوئی چیز اگر ہم تول کر وزن کر کے دے رہے ہیں یا ناپ کر دے رہے ہیں، اس کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے. البتہ یہ تھوڑی سی زیادہ اگر ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے اپنا ایمان وہ بندے کا مضبوط ہوگا، کہ اتنا بندے کو یقین ہوگا کہ میں نے یہ جو چیز دی ہے یہ میں نے پوری کر کے دی ہے، اس کے اندر میرے سے کوئی کمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آگے ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. وَلَا تَقْفُ، اور نہ پیچھے پڑھیں، اور آپ پیچھے نہ پڑھیں، ماں
اس چیز کے لیس لک بہ علم، جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، یا جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے، آپ اس چیز کے پیچھے مت پڑیں کہ ان السمع، بے شک سننا، والبصر اور دیکھنا، والفؤاد اور دل، یعنی کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں جو ہے کل اولئک کان عنہ مسئولا، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اب اس آیت کے اندر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے یا بغیر مشاہدے کے اگر آپ کو کوئی بات علم ہوئی ہے اور آپ کو اس کے اندر شک لگ رہا ہے، کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کی جو ہے اتنا آپ کا دل مطمئن ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ شک و شبہ ہے، یا پتہ نہیں یہ بات سچ بھی ہے یا جھوٹ نہ ہو کہیں پہ، میں اس کی بات کو مان کے آگے بات کر دوں اور پھر یہ جھوٹ نکلے تو پھر میرے لیے شرمندگی ہو، تو ایسی کوئی بات جو بغیر تحقیق کے ہو یا بغیر مشاہدے کی ہو، تو ایسی بات کو آگے پھیلانا اور آگے شیئر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر یہ منع کیا جا رہا ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی ایسی بات جس کا آپ کو علم نہیں ہے تو پھر آپ اس بات کو آگے مت پھیلیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد، کہ بے شک اگر اس نے سنا ہوگا تو کان سے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا تو کسی آنکھ سے دیکھا ہوگا، یا اس کے دل کے اندر کیا خیال پیدا ہوا تھا اس بات کے بارے میں، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے اس سے پھر سوال ہونا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیت ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اس آیت کے اندر بھی ہمیں ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَمْشِ، آپ جو ہے اکڑ کر نہ چلیں، آپ نہ چلیں، وَلَا تَمْشِ نہ چلیں، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مَرَحًا اکڑ کر، إِنَّكَ بے شک آپ، لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ آپ ہرگز نہیں پھاڑ سکتے زمین کو، یعنی آپ ہرگز نہیں زمین کو پھاڑ سکتے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی ولن تبلغ، اور نہ ہی آپ پہنچ سکتے ہیں پہاڑوں کی بلندی کو۔ یعنی اگر آپ اس آیت کے اندر جو ہے تکبر، غرور، ان چیزوں سے جو ہے ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی ہے، اس نے کاٹن کا سوٹ لگایا ہوا ہے اور اکڑ اکڑ کے ہاتھ اس طرح ہلا رہا ہے جس طرح دوسرے لوگ سمجھیں کہ یار اس بندے کے اندر جو ہے کتنا غرور اور کتنا تکبر ہے، کہ اس کی چال دیکھیں، اس کی چال کس طرح کی ہے۔ تو اس طرح جو ہے چال کرنے سے، یعنی جس کے اندر تکبر اور غرور والی جو انسان کی چال ہوتی، ایسی چال سے جو ہے وہ منع کیا کہ تو اگر تکبر اور غرور کے ساتھ جو ہے تو چل رہا ہے زمین کے اوپر، تو یہ تکبر اور غرور کی وجہ سے جو ہے تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا۔ یعنی ایسا تو نہ سمجھ کہ میرے پاس جو ہے اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اتنی ایسی چیزیں ہیں، تو میں جو ہے جو مرضی کروں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انک لن تخرق الارض، بے شک جو ہے تو جو ہے پھاڑ نہ ڈالے گا، یعنی تو نہیں پھاڑ سکتا زمین کو اس تکبر کی وجہ سے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تو پہاڑوں کی بلندی کے پہنچ سکتا ہے، مطلب پہاڑ جتنے بلند ہیں اور اسی طرح تو جو ہے یہ ان کی بلندی کے پہنچے اس تکبر کی وجہ سے، ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ بلکہ تو اپنی پیدائش کی طرف غور و فکر کر کہ اللہ رب العزت نے تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، اور وہ نطفہ دو کیا نام میاں بیوی کے کیا نام ہے ہم بستری کی بنیاد پر وہ نطفہ جو ہے اللہ رب العزت نے اس نطفے سے آپ کو پیدا کی ہے۔ اگر آپ اپنی پیدائش کی طرف غور کر لیں، آپ کو چلنا نہیں آتا تھا، آپ کو بولنا نہیں آتا تھا، آپ کو کھانا کھانا نہیں آتا تھا، آپ کو پینا نہیں آتا تھا، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی، اس کے باوجود آج اگر تو جوان ہو گیا ہے یا تیرے پاس کچھ پیسہ آ گیا ہے تو تو اپنے اوپر غرور اور تکبر کر رہا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اگر کوئی مالدار نہیں ہے، کوئی متوسط درجے کا ہے، تو تو یہ کہتا پھرتا ہے کہ جا جا تو میرے برابر کا نہیں ہے، تیرے پاس کون سا پیسہ ہے، تیرے پاس کون سا مال ہے۔ تو اپنے تکبر کی تعریف یہی ہے، غرور کی تعریف یہ کہ اپنے آپ کو
बड़ा मानकर दूसरे को हकीर समझे, दूसरे को कमजोर समझे, दूसरे को अपनी नजरों के अंदर कुछ भी न समझे। तो ऐसे के बारे में, ऐसे जो आदमी तकब्बुर करता है, हदीस पाक के अंदर आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी तकब्बुर करता है वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा, वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। तो आप सब हजरात और मेरे समेत अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम आजिज़ी वाली ज़िंदगी इख्तियार करें। हमें तकब्बुर से, हसद से, गुरूर से, कीना और बुग़्ज़ से और ग़ीबत से अल्लाह ताला जो है वो हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन उसके बाद जो आमीन। है आगे फरमाया कुल्लु ज़ालिका कान सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा, ये तमाम गुनाह जो हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जो है वो नापसंदीदा हैं। उसके बाद आगे फरमाया कि ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा, ये जो वही की जाती है इलैका आपकी तरफ, रब्बुका आपके रब की तरफ से, मिल हिकमती ये बतौर हिकमत के है। इन आगे फरमाया कि वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, कि तू मत बना अल्लाह के साथ किसी और को माबूद, यानी कोई और माबूद अल्लाह ताला के साथ मत बना। फतुल्का फी जहन्नम मलूमम मदहूरा, अगर तू ऐसा करेगा तो फिर तेरी जजा क्या है कि फतुल्का, बस तुझे डाल दिया जाएगा, फी जहन्नम, जहन्नम के अंदर, मलूमम मदहूरा, मलूमम मदहूरा का मतलब शर्मिंदगी और मलामत के साथ, यानी तो उस वक्त जो है शर्मिंदा भी होगा और अपने आप को मलामत भी कर रहा होगा। इसी हालत के अंदर जो है तुझे फिर जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, और जब तू जहन्नम के अंदर डाला जाएगा उसके बाद जो है फिर तुझे कोई जो है वहां से आज़ाद करने वाला नहीं होगा और कोई जो है वहां से तुझे छुड़ाने वाला नहीं होगा। अभी तेरे पास मौका है, अल्लाह को एक मान ले, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न कर, अल्लाह ही तेरा खालिक है, अल्लाह ही ने तुझे पैदा किया है। इसके अलावा अगर तू अल्लाह के अलावा कोई और माबूद बनाता है तो फिर तेरा ठिकाना ये है। उसके बाद आप हजरात पहले भी पढ़ चुके हैं कि कुफार जो है वो बेटियां, अगर अल्लाह वैदा बुशिर आहदुम बिमा ज़रब लिर्रहमान, गालिबन पिछले पारे के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि कुफार जो है वो अपने लिए बेटे पसंद करते थे और अल्लाह के लिए बेटियां पसंद करते थे और अपने लिए बेटी को नापसंद करते थे। अगर उनके यहाँ कोई बेटी पैदा भी हो जाती तो वो उसको जिंदा जमीन के अंदर दरगोर कर देते या दफन कर देते थे जमीन के अंदर। तो वो अपने लिए शर्मिंदगी समझते थे और ये कहते थे कि हम जो है अब लोगों को क्यों क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारे घर में तो बेटी पैदा हो गई। तो यहाँ पर भी ये आगे ये फरमाया जा रहा है कि अफ अस्फाकुम रब्बुकुम, क्या चुन लिया है तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने बिल बनीना बेटियों बेटों को, वत्तखज़ा मिनल मलाइकती और बना लिया है अपने लिए फरिश्तों को बेटियां। यानी कुफार ये एतराज करते थे कि ये जो फरिश्ते हैं ये अल्लाह ताला की बेटियां हैं। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जिस चीज को तुम ना पसंद करते हो, क्या अल्लाह को तुम उसी चीज को के लिए वो अल्लाह को तुम कहते हो कि वो अल्लाह ने अपने लिए बेटियां पसंद कर ली। तुम बेटी को तुम ना पसंद करते हो और जो चीज तुम ना पसंद करते हो उसको उसको जो क्या नाम है वो मंसूब कर देते हो अल्लाह ताला के साथ। तो ये किस तरह की तुम्हारी वो समझ में आने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद फरमाया क्या ये, इन्नकुम लतकूलुना कौलन अज़ीमा, कि बेशक लतकूलुना तुम कहते हो कौलन अज़ीमा, बड़ी बात यानी भारी बात, तुम तो ये बहुत अजीब सी बात बयान कर रहे हो, या ये जो तुम है क्या नाम है बहुत गलत बात बयान कर रहे हो, भारी बात। ये कौलन का मतलब बात और अजीमन का मतलब बड़ी बात या भारी बात। उसके बाद फरमाया कि वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन लियज़क्करू वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफ़ूरा, अलबत्ता तहकीक हमने फेर फेर कर हमने बयान किया है, या फेर फेर कर, या फेर फेर से मुराद आप ये समझ लें कि बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि हमने जो है उनको बयान किया है, समझाया है, फ़ी हाज़ल क़ुरआनी, इस कुरान मजीद के अंदर, लियज़क्करू ताकि वो जो है इससे नसीहत हासिल करें। यानी ये कितनी मिसालें हमने बार बार इनको मिसालें दी और तौहीद की मिसालें इनके सामने बयान की, और इसके अलावा आम मिसालें इनको समझाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे कि हमने बार बार इनके सामने ये मिसालें बयान की कुरान मजीद के अंदर ताकि वो जो है वो इससे नसीहत हासिल करें। वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफूरा, और ज्यादती नहीं है मगर ये कि
उनके बिदकने के, मगर वो ये कि वो तो इससे भाग रहे हैं, उनके ऊपर कोई और चीज ज्यादा नहीं हुई मगर भागना। मुराद ये कि वो तो इससे भाग रहे हैं, वो इसके ऊपर अमल नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाने कि हमारा उनको ये मिसालें समझा देना, ये उनके फायदे के लिए, ना ये कि वो हमारे फायदे के लिए है। अगर ये पूरी दुनिया भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात को न माने, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो है वो एक हैं, एक रहेंगे और एक थे। अगर पूरी दुनिया जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो है और तमाम अहकामात को मानना शुरू कर दे, तब भी क्या नाम है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो उसकी अपनी ज़ात के लिए वो उसको फ़ायदा मंद होंगे। अगर जो इबादत वगैरह करते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात मानते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो उनका अपना नुकसान है। कोई ये न समझ बैठे कि मैं ये 5 वक़्त की नमाज़ें नहीं पढ़ता, या मैं ज़कात नहीं देता, या मैं रोज़े नहीं रखता, तो इससे ये जो साल में 1 मर्तबा ज़कात मेरे ऊपर या तो अल्लाह ताला को कोई बहुत बड़ा नुकसान, या ज़कात को कोई नुकसान हो जाएगा, या रमज़ान का महीना है तो या रमज़ान के महीने को कोई नुकसान हो जाएगा, या इससे अल्लाह को कोई नुकसान हो जाएगा। तो इससे ना अल्लाह को कोई नुकसान होने वाला है, या कोई दिल में ये समझ ले कि रमज़ान के तो इससे रमज़ान को भी किसी किस्म का नुकसान नहीं होने वाला। हाँ, अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो महीना जो है या ज़कात जो है ये हमारे फ़ायदे के लिए ही मुकर्रर किया। अगर हम अदा नहीं करेंगे तो इससे हमारा नुकसान होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस यहाँ तक पढ़ते हैं, टाइम चूंकि पूरा हो चुका है, बाकी इंशाल्लाह कल। जज़ाकल्लाहु खैरा। ठीक है, समझ आ गया कुछ?